الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فيمت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، معزز اساتذہ کی آنے والے فتنوں سے باخبر کیا تھا. آپ نے حدیث مبارکہ میں فتنوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے آپ کے سامنے وہ زندہ مناظر کی شکل میں موجود ہو. کہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے ٹیلوں پر فتنوں کی آسمان سے فتنوں کی موسلا دھار بارش دیکھ رہا ہوں، تو کہیں آپ نے تا قیامت آنے والے گمراہ رہنماؤں کے نام لے لے کر اس طرح وضاحت فرما دی، گویا آپ ان کو فردن نام لے لے کر اس طرح وضاحت فرما دی، گویا آپ ان کو فردن فردن پہچان رہے ہو. ایسے ان الفاظ میں دی تھی کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جس میں امت کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ صبح اپنے پیمانہ قلب کو ایمان سے لبریز پانے والا شخص شام کے وقت اس سے خالی دامن ہو چکا ہوگا، اور رات کو با ایمان سونے والا مسلمان صبح بے ایمان ہو کر اٹھے گا. جی ہاں، دن تو دن رات کی نیند بھی فتنوں سے خالی نہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، ایک تو یہ کہ کوئی فتنہ بحالت بیداری کسی کے ایمان کو لے اڑے، یہ کسی قدر سمجھی جانے والی چیز بھی ہے کہ ناجائز خلط ملط بیجا میل جول اور کفار و مشرکین کے ساتھ غایت درجہ اختلاط کی بنیاد پر کسی کا ایمان بد صحبتی سے متاثر ہو کر مسلوب ہو جائے. مگر ایک شخص اپنے اہل خانہ کے بیچ اسلامی معاشرت میں رہتے ہوئے عین رات کو سونے کی حالت میں اپنا ایمان اور اسلام کھو بیٹھے، یہ ایک طرف جہاں اپنے اندر ایک تعجب خیز چیز ہے، وہی فتنوں کی سنگینی پر دلالت کرنے والی چیز ہونے کے ناطے انسانوں کے لیے عبرت آموز بھی ہے. نوجوانان قوم و ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آج حرف بحرف صادق ہونے نہیں جا رہی ہے؟ خود ہمارے اس گندے اور گناہوں سے لت پت معاشرے میں بھی آج سے 15-20 سال قبل ایمان والوں کا اس طرح آنن فانن کفتیار کر لینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر آج اچھے اچھے شریف گھرانے کے خاندانی روایات سے لیس نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں نہ سہی خال ہی کیا کفر اختیار کرنے نہیں لگے ہیں. کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں علاقے میں محض چند پھوٹی کوڑیوں کی بنا پر کسی مومن نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو کبھی سننے میں آتا ہے کہ دامے محبت کے فریب میں پھنس کر کسی لڑکی نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. بالخصوص وہ دوشیزہ جو کل تک اپنے خاندان کی سرتاج بزرگان خانہ کے ناموس کی پاسبان اور برادری کے ہر چھوٹے اور بڑوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج اپنا مذہبی حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرغے میں پھنس رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ جس باپ نے اپنی اس لخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اس نور نظر کے تمام اخراجات برداشت کیے تھے، اس کے عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی سرسبز باغ اس بے دردی سے لٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے دریغ خون کرے گی. ذرا تصور تو کیجئے کہ باپ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے ہندو جوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں، آپ کو درگا ماتا کی قسم میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے. ہاں یہ میں اپنے اس سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے آج مسلم معاشرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صرف اسی پر بس نہیں، پچھلے 10 سالوں میں چشمے فلک نے
یہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ بالآخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی باہر نکل پڑی اور اس نے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ آخرکار شادی رچا لی، اور اپنے آبائی گھر کے بالکل سامنے مکان لے کل تک نقاب پوش رہنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے تلک لگائے اپنے شفیق باپ کے سینے پر چڑھ کر اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ حضرات، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے، بلا مبالغہ ایک ایک شہر میں ایسی بیسیوں بچیاں اپنا خرمن ایمان بھسم کر چکی ہے۔ بہت سی اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھر والوں سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا علم بلند کر کے میدان نکل چکی ہے۔ کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو محبت کا لالی پاپ دینے والے آوارہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کچھ لڑکیاں ہمت جمع کر کے اس کام کے انجام دہی کے خاطر بھاگ نکلنے کو پرتول رہی ہے، تو کچھ لڑکیاں اسلامیات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر نیم غشی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بیچ جھول رہی ہے۔ حضرات، یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، ادھر مسلم نوجوانوں کے پاؤں تلے بھی ارتداد کا یہ ریلا دبے پاؤں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے نوجوان اسلام کے تعلق سے ایسے سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں جو ان کے اندر آتش کفر کے بھڑکنے کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض عمر رسیدہ مرد و خواتین کے ارتداد کے قصے بھی اب کانوں میں پڑنے لگے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ارتداد کا یہ فتنہ ہر چہار جانب سے ملت اسلامیہ پر ایک سیاہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سے مومنوں اور خس و خاشاک کی طرح بہت سے مومنوں کو اپنی تیز و تند لہروں میں بہا لے جا رہا ہے۔ حضرات، جس تیزی کے ساتھ فتنہ ارتداد عروج پر ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کے سد باب کے لیے کوئی عملی اقدام اور لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اس فتنے کے اسباب و عوامل پر غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ مفکرین قوم کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے ان کی اندھا دھند دوڑ اور دینی تعلیم سے دوری ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم مسلم معاشرے میں بنیادی اینٹ ہے اور پوری قوم و ملت کی عمارت کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ اسی لیے دینی تعلیم کی فضیلت و اہمیت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلم طبقے میں دینی تعلیم سے جہالت و نافیت عام ہوتی جا رہی ہے، جس کے بنا پر لوگ کفر و اسلام میں فرق نہیں کر پاتے اور نتیجہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کون نہیں جا کے پچھلے 15-20 سالوں میں علوم عصریہ نے کس طرح مسلمانوں کے دل و دماغ کو اور ان کے دین کو برباد و پامال کیا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہے۔ انگریزیت کا بھوت ہم مسلمانوں کے سروں پر ایسا سوار ہوا ہے کہ اس کی چمک دھمک سے متاثر ہو کر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس آگ میں کود پڑے۔ عصری تعلیم کی چکا چون نے ہمیں یہ یکسر بھلا دیا کہ بچوں کا دینی حق بھی مسلم ماں باپ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے علماء کرام چیخ کر یہ کہتے رہے کہ خدا را اس طرز تعلیم کی زہرناکی کو بھاپو اور مغربی تہذیب کا چشمہ اتار کر ہوش کے ناخن لو اور غور کرو کہ کس طرح علوم عصریہ میں چالاکی کے ساتھ الحاد و لادینیت باتیں شامل کی جا رہی ہے۔ خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسلام بیزاری، اسلاف سے بدعقیدگی، روحانیت سے دوری، مادیت کے زہریلے جراثیم پر مشتمل نصاب تعلیم تیار کیا جا رہا ہے، جو مسلم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی معصوم اولاد کو ایجوکیشن کے انجیکشن میں بھر کر ترقی و کامیابی کا واحد ذریعہ بتلا کر دیا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے اس وقت امت کو عصری تعلیم کی اس گندی پالیسی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بر وقت ہم نے سنبھالا نہیں لیا تو یہ کھیپ بڑی ہمیں خون کے آنسو رلائے گی اور ہماری اپنی اولاد ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ علماء کرام پکارتے رہ گئے، مگر اس وقت ان کی پکار کو سننے والا کوئی کان موجود نہیں تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مذہب کی کہوں تو دل لگی میں اڑ جائے، مطلب کی کہوں تو پالیسی میں اڑ جائے۔ مذہب کی کہوں تو دل لگی میں اڑ جائے، مطلب کی کہوں تو پالیسی میں اڑ جائے۔ باقی سرے قوم میں اب بھی ہے کچھ ہوش، غالب ہے کہ یہ بھی اس صدی میں اڑ جائے۔
پھر کیا تھا؟ یہ اولاد دینی فضا سے نکل کر محروم حقیقت کا ڈھکن اٹھا تو لوگوں کی آنکھیں حیران ہو کر رہ گئی۔ علماء کرام کی زبانی آج سے 15-20 سال پہلے سنی ہوئی حقیقت کی آئینہ دار آوازیں صدائے باز گشت کی طرح سنائی دینے لگی۔ جو اس وقت انہیں ایک بالکل بے حقیقت خواب نظر آتا تھا، آج سچائی بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن اب موقع کہاں تھا؟ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ یہ اولاد ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اب سوائے اپنی پھوٹی قسمت پر رونے کے ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا تھا۔ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے وار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ حضرات، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ علماء کرام عصری علوم اور ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہے۔ ہائر ایجوکیشن اور مادی مسائل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج اس سٹیج سے میں قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں مسلمانوں کے لیے پہلے درجے کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں دین و شریعت سے رشتہ جوڑنا ہوگا، مادیت سے پرہیز کرتے ہوئے بچوں کو ان کا دینی حق دینا ہوگا، اور مکاتب کا نظام استوار کرنا ہوگا، اور اسلامی ماحول میں اسکولوں اور کالجوں کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ نیز ان سب کے لیے ضروری اقدامات بڑی ترتیب و تنظیم سے اٹھانے ہوں گے، ورنہ یاد رکھو کہ دنیا کے مختلف خطوں سے کسی زمانے میں بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگانے والا سورج دبے پاؤ اسی ترتیب سے غروب بھی ہوا ہے جس کے دوراہے پر اس وقت امت اسلامیہ ہندیہ کھڑی ہے۔ حضرات، علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔